ہوتی ہے جب بھی میرا ایک انٹریکشن نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ مستقبل کے اعتبار سے آپ خود ہی نہیں بلکہ آپ کے ذریعے آپ کے نیچے جو میسیجنگ جاتی ہے اور جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو نیچے سب لوگ وہی سیکھ کر وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا جتنا آپ امپروو کریں گے اتنا میرا پاکستان امپروو کرے گا، اور جتنا میں امپروو کروں گا مثال کے طور پر اسی اعتبار سے پاکستان کے اندر میسیجنگ بھی بہتر ہوگی. تو سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر میں اس بات کو اہمیت دیتا ہوں. جب میں ڈینٹسٹ بھی بنا تھا تو اس کے بعد یہ ایک کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کی کیفیت تھی، اور ہر دوسرے تیسرے سال مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ ٹیکنالوجی شاید آگے چلی گئی ہو، اور اس کو میں کیسے ہینڈل کروں گا، کمیونیکیشن کہاں ہے، مریضوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. تو کہیں کوئی چیز مجھے آج تک اسٹیٹک نظر نہیں آئی. یعنی اٹ واز اے لرننگ پروسیس، اٹ از اے لائف لانگ لرننگ پروسیس. ایون ٹوڈے آئی ایم لرننگ تھنگس which I am surprised کہ how could I have ignored that, and I can't tell you how humble I become کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لرننگ جو ہے وہ دوسروں سے سیکھتے رہتے ہیں. تو میرا پوتا ہے، he is 16 now، وہ اس کے لیسز جب بھی کہیں جاتا تھا تو کھلے رہتے تھے، کھل جاتے تھے، وہ باندھتا تھا پھر کھل جاتے تھے. تو میں نے اس کو کہا تم میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں لیسز ٹائی کرنا سکھاؤں. خیر میں نے اس کو سکھایا. اچھا وہ ایک حرکت ایسی کرتا تھا تو میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے. خیر میں نے اس کو کہا یہ حرکت مت کرو. کین یو امیجن، میں ایسے جوتے جس کے اندر لیسز ذرا سے نائلون کے اور اس میں فرکشن کم ہوتا ہے، اس کے لیسز کھل جاتے تھے. تو میں نے سوچا وہ جو حرکت کرتا ہے وہ میں اگر ان پر کروں تو وہ ٹائٹ ہو جائیں گے. تو واقعی آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو ہے کہ وہ ایک چند دو جوتوں کے میرے لیسز کھلتے تھے، تو وہ جو میں نے وہ حرکت کرنی شروع کی تو وہ اس سے ٹائٹ ہو گئے. تو آئی واز امپریسڈ بائی دا فیکٹ کہ اگر آپ کی آبزرویشن رہے تو آئیڈیاز کین کم فرام اینی سائڈ. آئنسٹائن تھا، ایک دن وہ بیچ پر پیدل چل رہا تھا تو جو ریت سوکھی ہوئی تھی اس میں پیر دھستا تھا، اور جو ریت ذرا سی گیلی تھی اس میں پیر نہیں دھستا تھا. تو دا نیکسٹ ڈے ہی کیم اپ ود دا تھیوری آف سرفیس ٹینشن، کہ سرفیس ٹینشن ہے پانی کا جو سینڈ پارٹیکلس کو بائنڈ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں کے اندر جو آپ کا انٹریکشن رہا ہے، آپ سب کے پاس ایک کے پاس کہانیاں ہوں گی، ہر ایک کے پاس. سم ٹائمز مجبوری کے اندر، پریشانی کے اندر اٹ افیکٹس یو، سم ٹائمز کسی وجہ سے کوئی انسیڈنٹ ہوا دیٹ افیکٹس یو. تو وہ جو لرننگ ہیوملٹی ہے وہ آدمی اختیار رکھے تو دنیا کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. میں پچھلے دنوں ایک اسی وجہ سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں آتھر کا نام مجھے اب یاد نہیں رہا، تھنک اگین کے نام سے. اور تھنک اگین کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ اس نے کہا یہ کہ لوگ اپنے تعصبات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے بدلتے ہیں. تو میں بھی تعصبات کے ساتھ زندہ رہتا ہوں. لیٹ می میک این ایڈمیشن کہ اگر میں اپنے تعصبات اور بائسز کو چھوڑ دوں تو میں بہت کچھ زندگی کا سیکھا ہوا میں ضائع کر دوں گا. تو میرے تعصبات ہیں، آپ کے ہر ایک کے ہوتے ہیں. تو ایک تو آدمی پہچان لے. ایک بڑی اچھی کتاب ہے ایز آئی کیپ آن گوئنگ، تو مجھے کتابیں اور چیزیں سورسز یاد رہیں گی. رالف ڈوبیلی کی کتاب ہے آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. اس کے اندر ان تعصبات کا 100 تعصبات کا ذکر ہے جس میں آپ کو خود اپنے اندر 30-40 نظر آ جائیں گے. اینڈ سم ٹائمز دیز بائسز آر نیسسری. ہر ایک اسٹیٹسٹیشین نہیں ہوتا ہے، تو اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، زندگی کے تجربات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. آدمی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو میلے کپڑے میلے جوتوں کے ساتھ آئے، ڈشیبلڈ آئے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کلاس میں یہ بندہ مزدوری یا محنت کر رہا ہے، یہ اس کلاس کا ہے. تو یہ دیز آر واٹ ایجوکیٹ اس انٹو فیوچر تھنکنگ. تو ان جو تھنک اگین کے اندر میں نے یہ سوچا کہ یار بہت ساری چیزیں میرے اندر رچ بس گئی ہیں، تو میں اس کو دوبارہ کیسے اپنے تعصبات کو ایڈریس کروں، ایشوز کے اوپر، معاملات کے اوپر، لیفٹ رائٹ وٹ ایور، ہائر تھنکنگ کے اوپر. تو ایک تو اس نے یہ کہا کہ ایک تو علم کے معاملے میں آدمی ہیوملٹی اختیار کرے، کیونکہ جب اس کو ہیوملٹی نہیں ہوگی تو وہ سیکھے گا نہیں.
جب اس کو یہ ہوگا کہ نہیں میں ہوں، میں جانتا ہوں، تو لہٰذا سیکھنا میرا بند ہو گیا۔ تو علم کے معاملے میں اس کی ہیوملٹی بے انتہا ضروری ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے جب آپ کورسز سے گزرتے ہیں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے اور ہے کہ دنیا میں علم تو اتنا ہے کہ آپ اگر 1.5 لاکھ مرتبہ مریں اور جئیں تو بھی اللہ کی کائنات کا علم ایسا ہے کہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا علم حاصل کر اکڑ نہیں بننی چاہیے، دیٹس دا رانگ تھنگ۔ یعنی اگر علم سے آپ کی اکڑ میں اضافہ ہوا ہے تو وہ علم ہی خراب ہے۔ واقعی اس کی کوئی اہمیت نہیں جو آپ کے اندر اکڑ پیدا کر دے۔ یعنی جتنا علم بنتا ہے تو اتنا آدمی کو ہیوملٹی یوں آتی ہے کہ جس کو نہیں پتا تھا کہ علم اتنا ہے وہ تو اکڑ سکتا ہے، جس کو پتا ہو کہ یہ دروازہ میں نے کھولا ہے اس کے اندر اتنا علم ہے اور ہر دروازے کو میں کھولتا جاتا ہوں تو بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ تو انکساری اس کے اندر آنی چاہیے۔ تو ایک تو اپنی پروفیشن کے اندر میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو میں نے خود اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو دس از اے ڈائلاگ وچ آئی ایم using you as a forum, as a sounding board, but actually this is an echo as far as I am concerned. This is a lifelong thing. جتنا بھی میری عمر بڑھ جائے تو میں سیکھتا رہتا ہوں۔ ایک ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بیمار ہوئے۔ یہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا مولانا رفیع عثمانی کا انتقال ہوا، تو ان کے بھی بزرگ تھے، ان کے والد صاحب تھے تقی عثمانی، نہیں مفتی شفیع صاحب دارالعلوم کورنگی کے نگہبان، تو ان کے بھی استاد تھے۔ تو وہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے تو خیر عالم تھے، جب بیمار ہو گئے تو کسی نے کہا، افواہ چلی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک ان کے شاگرد نے دیکھا کہ ان کے ہاں تو بتی جل رہی ہے، تو وہ گیا۔ تو رات کو جب ان کے پاس دیکھا تو اس نے دیکھا یہ تو ہیں، موجود ہیں اور کوئی مطالعہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے لیے بڑا مشکل تھا اٹھ کر بیٹھ کر کسی کتاب کو تلاش کرنا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بیمار ہیں، یہ علم، یہ تو چیزوں سے آپ واقف ہیں، کتابیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ اس حدیث کا اوریجن کیا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو مرنے سے پہلے، اگر میں نے مرنا ہی ہے کچھ دنوں میں، تو مرنے سے پہلے اپنا تجسس تو ختم کر لوں۔ تو لہٰذا آخر وقت تک وہ علم کی تلاش اور علم کے ساتھ محبت اور رغبت جو ہے، وہ آئی تھنک پہلی چیز جو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کی انکوزیٹیونیس کو بڑھا دے، سیٹسفائی پارٹ آف اٹ اینڈ ریز یور بیریئرز ایز فار ایز تھنگز آر کنسرنڈ کہ فردر انکوزیٹیونیس۔ اور یہ تلاش دنیا سے مسلسل آتی رہے گی۔ ایڈمرل پیری تھا جس نے چائنا کے اندر اوپیم وار وغیرہ کے اندر بڑا رول پلے کیا اور چائنا کو سبڈیو کیا۔ تو یہ شوگن رجیم جاپان میں ہوتی تھی، تو شوگنیٹ نے اپنی دیواریں کھڑی کر دیں اور علم کے لیے بند کر دیا، کیونکہ وہاں کرسچن پادری جو تھے وہ جا کر کنورژن کرنے لگے۔ تو جاپنیز ایز اے کنزرویٹو سوسائٹی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بند کر دو، باہر سے ہمارا تعلق بند کر دو، لائک دی آئرن کرٹن وچ ہیپنڈ ان دا سوویت یونین۔ تو وہ پہنچا وہاں پر اور اس نے کہا کہ تم کھولو، اور میں آج آیا ہوں تمہارے یہاں پڑاؤ کر رہا ہوں ٹوکیو بے کے اندر، اور اگلے سال پھر آؤں گا۔ اس کی ریپوٹیشن بہت خطرناک تھی۔ تو جب اگلے سال آیا تو وہاں میجی ریولوشن بھی اتنے عرصے میں آ بھی چکا تھا۔ تو جب جاپان اوپن ہوتے ہی انہوں نے 4 ڈیلیگیشنز بنائے، ایک سول سروس کو سمجھنے کے لیے، ایک بیوروکریسی اور پارلیمانی سسٹم کو سمجھنے، یعنی ڈیموکریسی کو سمجھنے کے لیے، ایک ڈیفنس کو۔ تو 4 ڈیلیگیشنز انہوں نے 4 ممالک میں بھیجے، کینیڈا، فرانس، انگلینڈ اینڈ USA۔ اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ڈریس بدلا، انہوں نے پتلون قمیض اور ٹائی پہننا شروع کی اور ٹوپی لگانا شروع کی۔ اور اس زمانے کے جتنے امیجز ہیں پہلے وہ اس کلچر میں ملے جا کر، اور وہاں سے 3 سال بعد واپس آئے۔ ڈیلیگیشن 8-10 لوگوں کا تھا، 3 سال بعد آئے واپس، اور آ کر انہوں نے انفارم کیا کہ دنیا یہاں ہے،
اسی طرح سے جب نیپولین مصر پہنچا تو ایک زوال پذیر کیفیت بھی تھی، مگر نیپولین ہمیشہ سے علم کا شوقین تھا، بیوروکریسی کا. ہز آرٹ آف وار واز یونیک اینڈ ہز آرٹ آف بیوروکریسی اینڈ لرننگ واز آلسو یونیک. تو وہ تقریباً 53 یا 153 آئی ریمبر فارگیٹ دا فگر اتنے اسکالرس کو بھی اس نے کائرو بلایا، مصر بلا کر، اور ان کو بیوروکریسی کے اعتبار سے اور کلچرل انپٹ کے اعتبار سے وہ اس نے گائیڈ کیا کہ ایسا ہو. اور نیپولین کے اوپر اتنا ہوپ تھا کہ ہندوستان پاکستان سے مفتی ہند بھی انہوں نے بھی خط لکھے، اور نیپولین کے جواب کے اندر پاشا مصر کا پاشا جو تھا اس نے بھی ان کو 3 خطوط دیے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹیپو سلطان نے بھی اس کو اپروچ کیا وائل ہی واز ان مصر، ہے نا، اور ٹیپو سلطان سے بھی خط و کتابت ہوئی. بٹ نیپولین نے جو اپنی بینیفٹس چھوڑے اس میں امپرووڈ بیوروکریسی ان مصر اینڈ امپرووڈ سائنسز اینڈ ریچ فار سائنسز. تو میں آپ کے حوالے سے یہ تو تاریخی کیفیت تھی، بٹ بیوروکریسی ہیز بین آبویسلی امپورٹنٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ان فیکٹ قرآن کے اندر بھی حضرت یوسف کی پلاننگ کے اعتبار سے کا ذکر ہے پورے واقعے کا، کہ فرعون کو کیسے انہوں نے گائیڈ کیا غلے کے حوالے سے. دیٹس واٹ یو فوکس ڈو، یو پریڈکٹ اینڈ دین یو ہینڈل اٹ. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی آؤٹ ریچ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بڑی اہم ہے. دیٹ از دا موسٹ پینفل پارٹ آف مائی لائف، ناٹ دا بیوروکریسی، بٹ ان لوگوں کے ساتھ جو فخر اور گھمنڈ کے ساتھ مجھے اگنور کرتے تھے یا ریجیکٹ کرتے تھے. دیٹس دا موسٹ پینفل پارٹ. کسی نے کام کیا نہیں کیا، دیٹ واز irrelevant. میری والدہ جب بیمار ہوئیں تو ایک ڈاکٹر تھے جو بہت ہی روڈ تھے، اور میں اس زمانے میں ڈاکٹر بن چکا تھا، اینڈ شی ہیڈ کینسر. تو وہ اتنے روڈ تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا کہ میں مر جاؤں گا، ان کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. ایون دو ان کے پاس کنجی ہو میری زندگی کی، میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دا روڈنس ہے. اچھا روڈنس کیوں آ جاتی ہے؟ اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے کہ وہ آدمی اسی قسم کی فریاد کر رہا ہے جو آپ کو معلوم ہے، تو یو کٹ ہم ڈاؤن. روڈنس اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، یو کٹ ہم ڈاؤن. روڈنس اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ یہ ریپیٹ بھی کر رہا ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یو گیٹ اریٹیٹڈ. اس کو کم کریں. یعنی دیز ڈیز آئی ایم ریڈنگ رومی الاٹ. تو رومی کیا کہتا ہے؟ غصے کے حوالے سے کہتا ہے کہ جب تم کو غصہ آئے تو موت کا سکوت اختیار کرو. یعنی موت کا سکوت کا مطلب ان ریسپانسو ہو جاؤ. یہ آج کل سکھایا جاتا ہے نا 1 سے 10 تک گنتی گنو. تو جب غصہ آتا ہے تو موت کا سکوت، ڈونٹ رسپونڈ. اگر امیڈیٹلی رسپونڈ کرو گے تو اتنا ہی روڈ ہوگے. تو ایک تو اس چیز کو رکھیں. دوسرے آؤٹ ریچ کے حوالے سے ایک واقعہ سنا کر آئی ول جسٹ کلوز مائی گفتگو بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیئر یو، آئی وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو یور کویشچنس. آپ بالکل آزاد ہو کر سوال کیجیے گا، سیاست پر ہو، کسی چیز پر بھی ہو، بیکاز دس آفس، دس پریسیڈنسی از یورس، از دا امانت آف دا پیپل آف پاکستان. سو واٹ ایور آئی کین شیئر آئی ول شیئر. تو حضرت عمر کو کسی نے یہ کہا کہ ایران کے اندر جو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا ہے وہ اس نے ایک دہلیز بنا لی ہے، اور جب لوگ اس سے ملنے آتے ہیں تو پہلے وہ وہاں پر ایک سپاہی بیٹھا ہے جو ان سے اس کا انٹرویو کرتا ہے، پھر وہ اجازت دیتا ہے. تو حضرت عمر نے کسی کو بھیجا وہاں، اور ان صاحب کو یہ کہا کہ پہلے تو وہ دہلیز توڑ دینا، اس کے بعد اس کو میسج دینا. تو وہ جو صاحب گئے انہوں نے پہلے دہلیز توڑی اور پھر یہ میسج دیا گورنر کو کہ دیکھو لوگوں سے رابطہ بے انتہا ضروری ہے ایک آفیشل کا، اور اگر رابطہ نہیں ہوگا اور تم نہیں کر سکتے تو واپس آ جاؤ، کسی اور کو بھیج دیں گے. تو ویری کرٹیس اسٹیٹمنٹ آلسو بٹ اے میسج. آج آپ یہ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کو بالکل کھول دیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی، آپ کی ایڈمنسٹریشن بڑھ گئی. بٹ دیر آر ویز اینڈ مینس. یہ پرنسپل ہے. دس از ناٹ ایگزیکٹلی ہاؤ یو وڈ ڈو اٹ، بٹ یہ پرنسپل ہے کہ آپ لوگوں کو زحمت دینے کے بجائے آن لائن رابطہ کریں، آن لائن آپ کے پاس رابطے ہو سکیں اور آپ آن لائن آؤٹ ریچ کر سکیں. اسی طرح سے اپنی تعلیم میں کر سکیں. فزیکل ڈسٹینسز کریٹ پرابلمز. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اندر یہ بات تھی کہ کراچی واز اے کیپٹل،
وہ بیچارے کراچی آتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطے کے لیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جب ریسپانسونیس اور ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے تو جو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس کبھی کبھی ہوتا بھی نہیں ہے کہ بھئی 2 ہفتے بعد آنا. پرسن کمنگ فرام مشرقی پاکستان 2 ہفتے بعد کیا کرے گا، ہے نا. پھر وہ اسلام آباد آ گیا معاملہ، اور دور ہو گیا اس سے. تو یہ جو کلوزنس ہے یہ ٹیکنالوجی آج آپ کی مدد کر رہی ہے، اور آپ کے اوپر مجھے سب سے زیادہ ہوپ بھی ہے، کیونکہ پاکستان اگر بدلے گا تو بدلے گا چاروں انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. پاکستان بدلے گا بیوروکریسی کے ذریعے، اینڈ دا ریپوٹیشن، جیسے پالیٹیشنز کا ریپوٹیشن بھی اچھا نہیں ہے. سو لیٹ می پٹ یو ان فیئر گراؤنڈ رادر دین جسٹ بلیم یو. تو بیوروکریسی کا بھی ریپوٹیشن ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے اعتبار سے، آئی ایم اویئر آف اٹ آل مائی لائف، آئی ایم اویئر آف اٹ ایون ایٹ دا پریسیڈنسی ایٹ دا ہائیسٹ آفس دیر از اے ڈیلیئنگ سچویشن جو میری سمجھ میں نہیں آتی، روزانہ آئی فیس دیٹ. دوسرا یہ کہ جوڈیشری کے اندر ایلیٹس انصاف کے بجائے عوامی انصاف ہونے لگے. دیٹس سو امپورٹنٹ. یعنی جوڈیشری مثال کے طور پر، آئی ایم گیونگ این ایگزامپل، مثال کے طور پر اس کی کنٹمپٹ از اے بگ کنٹمپٹ، آئی ایگری ود دیٹ، بٹ واٹ اباؤٹ دا کنٹمپٹ وچ از ہیپننگ آن دا پیپل تھرو آؤٹ، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے نا. تو جوڈیشری، بیوروکریسی، all of you are doing a good job, but a tremendous amount of improvement is needed. جو جمہوریت ہے اس کے اندر بھی بڑے امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا ڈیفنس ہے اس کو بھی، اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو ہائیبرڈ وار کے کانسیپٹس آ گئے، سائبر سیکیورٹی کے کانسیپٹس آ گئے، سائبر اٹیکس کی کیفیت آ گئی، تو یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی 10 قدم تیز بھاگنا پڑے گا تاکہ دنیا کا کچھ نہ کچھ تو ہم مقابلہ کر لیں. So having said all this, these are random thoughts, but those thoughts which come to mind that day, so اس گروپ کے ساتھ وہ زیادہ شیئر ہو جاتے ہیں. تو I would hand over the thing to you. This is just my thinking direction. Not necessarily questions need not be limited to what I have said. جناب علی.